غزہ کو لے کے اور اسرائیل مظالم کو لے کے جو فلسطین کے اوپر ہو رہا ہے، آپ ان اداروں کی پیش رفت کے بارے کیا کہتے ہیں؟ ہمیں یہ بھی نہیں کہنے دیا جا رہا کہ وہ ظلم ہو رہا ہے۔ مسلمان تو ضرور کچھ کرنا چاہتے ہیں، لیکن ہمارے لیڈران کچھ نہیں کرنا چاہتے۔ بیسک انفراسٹرکچر تو وہاں تباہ ہو گیا ہے۔ ہم ہر لحاظ سے ہم اپنی روٹی چھوڑ کے ان کو روٹی پہنچانے کو تیار ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم، میں ہوں عبدالحنان چودھری، BNN ڈیجیٹل میڈیا نیٹ ورک سے۔ آج ہم موجود ہیں وائس پریزیڈنٹ پاکستان سٹین لیس اسٹیل مینوفیکچرر ایسوسی ایشن و EC ممبر دروگا والا انڈسٹریل اونرز ایسوسی ایشن رمیز دیوان کے ساتھ ان کے آفس میں۔ آج ہم ان سے پوچھیں گے کہ وہ فلسطین میں جاری اسرائیلی جارحیت کے بارے کیا کہتے ہیں۔ سر، آپ کا بہت شکریہ، آپ نے وقت دیا۔ فلسطین میں گزشتہ کئی ہفتوں سے اسرائیل کی جارحیت جاری ہے۔ غزہ میں مکانات، عمارتیں منہدم ہو چکی ہیں اور ایک انسانیت سوز مظالم کا سلسلہ جاری ہے۔ آپ اس بارے کیا کہتے ہیں؟ جی، سب سے پہلے تو میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ میرے پاس آئے، اور ہمیشہ سے ہی آپ بزنس مین کمیونٹی کی آواز بنے ہوئے ہیں، اور آپ نے یہ کام جو شروع کیا بہت اچھا، اور انشاءاللہ میں اس چیز پر دعا گو ہوں کہ اللہ پاک آپ کے اس کام کو مزید تقویت عطا فرمائے اور آپ کو اور بلندیاں عطا فرمائے۔ دوسری بات جو آپ نے کی ہے غزہ کو لے کے اور اسرائیل مظالم کو لے کے جو فلسطین کے اوپر ہو رہا ہے، میرے پاس جتنی اتھارٹی ہے اس کے اندر تو میں یہ کر سکتا ہوں کہ میں اس کے اوپر مذمت کر سکتا ہوں۔ میری مذمت کیسے، یا میں اس کے اندر جہاد کیسے کر سکتا ہوں؟ جتنا جہاد میں کر سکتا ہوں میں کر رہا ہوں، جہاں جس فورم کے اوپر آواز اٹھا سکتا ہوں، جس طرح آپ میرے پاس آئے ہیں وہ میں آواز اٹھا رہا ہوں۔ لیکن جن لوگوں کی آواز کو سنا جائے گا اور جن لوگوں کی احتجاج کا ریکارڈ اوپر تک پہنچے گا، عالمی دنیا تک پہنچے گا، ان لوگوں تک پہنچے گا جن تک پہنچنا چاہیے، وہ احتجاج نہیں کر رہے، وہ اس طریقے سے اس معاملے کو نہیں اٹھا رہے جس طریقے سے اٹھانا چاہیے۔ اور میں ذاتی طور پہ جتنا کہ احتجاج کر سکتا ہوں، جو جہاد کر سکتا ہوں، میں یہ کر سکتا ہوں کہ جتنی بھی یہ یہودی پروڈکٹس ہیں، جتنی بھی جوئش پروڈکٹس ہیں، ان کا بائیکاٹ کر سکوں۔ میں، میری فیملی، میرے دوست، میرے بھائی، میرے اساتذہ، جن کو میں یہ پیغام پہنچا سکا میں نے پہنچایا، اور 90% لوگوں نے اس چیز کا بائیکاٹ کیا بھی۔ لیکن جب تک ہم گورنمنٹ لیول پر یہ کام نہیں کرتے، اس چیز کا بائیکاٹ نہیں کرتے، اس کا افیکٹ نہیں جائے گا۔ دیکھیں، بات یہ ہے کہ مجھے ایسے لگتا ہے کہ ہم عوامی طور پہ تو اس کو کنڈیم کرنا چاہتے ہیں، اس کا احتجاج کرنا چاہتے ہیں، ان کا بائیکاٹ کرنا چاہتے ہیں، لیکن مجھے ایسا لگتا ہے کہ گورنمنٹ لیول پہ، آفیشیل لیول پہ ایسا کوئی اقدام نہیں ہے۔ افسوس ہی کر سکتا ہوں اور کچھ نہیں کر سکتا کہ جس طریقے سے وہاں پہ مظالم اور ظلم ڈھایا جا رہا ہے، 2 سال 3 سال کے بچے وہاں پہ قتل کیے جا رہے ہیں، اور اس کے بعد ہمیں یہ بھی نہیں کہنے دیا جا رہا کہ وہ ظلم ہو رہا ہے، بلکہ ظالم کو مظلوم اور مظلوم کو ظالم دکھایا جا رہا ہے۔ میں تو اس کے اوپر یہی کہہ سکتا ہوں حنان، اور تو میرے پاس تو الفاظ ختم ہو گئے ہیں، دل خون کے آنسر ہوتا ہے وہ دیکھ کے۔ عجیب سی بات یہ ہے کہ ہمارے میڈیا پہ بات نہیں ہے، سوشل میڈیا پہ دیکھتے ہیں اور دیکھ کے روتے ہیں کہ کیا ہو رہا ہے، کتنا بڑا ظلم ہو رہا ہے، کتنی بڑی زیادتی ہو رہی ہے، کس طریقے سے وہ ہماری مائیں بہنیں ہیں نا، جن کے ساتھ ظلم کے پہاڑ ڈھائے جا رہے ہیں، جن کے سہاگ اجاڑے جا رہے ہیں۔ میں تو یہی کہہ سکتا ہوں حنان، افسوس ہی کر سکتا ہوں، اور کیا کر سکتا ہوں۔ افسوس ہے، دکھ ہے رمیز بھائی، مگر ہمارے چونکہ عالمی ادارے ہیں، ایک عالمی برادری ہے، ایک دنیا گلوبل ورلڈ ہے، تو اس میں یونائٹڈ نیشن ہے ایک ادارہ انسانی حقوق کا اور عالمی حقوق کا، اور اسی طرح مسلمانوں کے، ملت اسلامیہ کے حقوق کا ترجمان ادارہ OIC ہے۔ آپ ان اداروں کی پیش رفت کے بارے کیا کہتے ہیں؟ یہ کچھ نتیجہ خیز حل نکالنے کی طرف ان کی پیش رفت ہے، یا محض یہ زبانی جمع خرچ ہے؟ میرا خیال ہے حنان، آپ میرا خیال ہے میرے ساتھ مذاق کر رہے ہیں۔ بات یہ ہے کہ اگر کوئی اقدام ان کا کچھ کر سکتا تو اب تک کچھ نہ کچھ تو کر چکا ہوتا۔ OIC تو ہمیشہ سے ایک پپیٹ ہی رہا ہے، کسی بھی مسئلے کو دیکھ لیں،
اب آپ اسپیسیفکلی میرے سے سوال کر رہے ہو خصوصی طور پہ اسرائیل کو لے کے، لیکن آپ کشمیر کے مسئلے کو دیکھ لو یا کسی بھی مسئلے کو دیکھ لو، سوائے اس کے جس پہ دوسرے مغربی ممالک کا فائدہ ہو، اس کے علاوہ کس ایشو کو ایڈریس کیا جاتا ہے وہاں پہ؟ نہیں کیا جاتا. اور یو این او تو ہمیشہ سے ہی ان کا ادارہ ہے. آپ لوگ تو وہاں پہ آپ کی نہ کوئی ووٹ ہے، نہ کوئی پاور ہے، نہ کوئی طاقت ہے. یہ 57 ملک اکٹھے ہو کے کچھ کر سکتے ہیں، لیکن کیا کریں گے؟ کچھ بھی نہیں کر رہے، کیونکہ ہر ایک کا اپنا مفاد ہے. کوئی کچھ لے کے راضی ہے، کوئی کچھ لے کے راضی ہے، کوئی سینکشنز اپنے اوپر لے کے راضی ہے، کوئی سینکشنز اٹھوا کے راضی ہے. بہرحال میں اتنی کی بات کر سکتا ہوں کہ یہ لوگ نہ تو کچھ کر رہے ہیں، نہ یہ کچھ کر سکیں گے. میرا نہیں خیال. کیوں کہ عوام 1 ارب 80 کروڑ مسلمان تو ضرور کچھ کرنا چاہتے ہیں، لیکن ہمارے لیڈران کچھ نہیں کرنا چاہتے. آپ ماشاءاللہ ایک ایٹمی طاقت ہیں، لیکن ایٹمی طاقت ہونے کے باوجود بھی آواز بھی نہیں اٹھا رہے اس طریقے سے جس طریقے سے آواز اٹھانی چاہیے. روز محشر چلیں، کم از کم ہم اس چیز کے اوپر تو ہوں گے کہ میرے مالک ہم لوگوں کے پاس آواز اٹھانے کی طاقت تھی، ہم نے آواز اٹھا لی. پر وہ لوگ جن کے پاس آواز اٹھانے کی بھی طاقت ہے اور ڈنڈا اٹھانے کی بھی طاقت ہے، نہ تو وہ آواز اٹھا رہے ہیں، نہ وہ ڈنڈا اٹھا رہے ہیں. پتہ نہیں اب دل کا معاملہ ہے، اللہ کو پتہ ہے کتنا برا جان رہے ہیں. بس میں تو یہی بات کر سکتا ہوں. اچھا، آخری سوال ہے رمیز بھائی کہ دروگا والا انڈسٹریل اونرز ایسوسی ایشن آپ کا ایک بڑا ادارہ اور اس میں بہت صنعت کار ایک بڑی کمیونٹی ہے. تو غزہ میں، فلسطین میں خوراک، ادویات، لباس اور سب بیسک انفراسٹرکچر تو وہاں تباہ ہو گیا ہے. تو وہاں پہ مظلوم فلسطینی مسلمان بھائیوں کو اپنے اہل ایمان مسلمان بھائیوں کی مدد کی ضرورت ہے. اگر اس بارے آپ کیا سمجھتے ہیں، حکومت کو امداد ان کو بھیجنے کے لیے کوئی حکمت عملی بنانی چاہیے؟ اگر بنتی ہے یا حکومت بناتی ہے تو اس کے لیے دروگا والا انڈسٹریل اونر ایسوسی ایشن اپنا کیا کردار ادا کرے؟ دیکھیں نان، اگر گورنمنٹ کوئی بھی اس طرح کی حکمت عملی کو اپناتی ہے تو میں کسی اور کی بات تو نہیں کرتا. میں اپنی 2 ایسوسی ایشنز کو لے کے چل رہا ہوں. ایک پاکستان سٹین لیس اسٹیلز پائپ مینوفیکچرر ایسوسی ایشن ہے، اور ایک دروگا والا انڈسٹریز اونرز ایسوسی ایشن ہے. ماشاءاللہ دروگا والا انڈسٹریز اونرز ایسوسی ایشن 1500 انڈسٹری کا کلسٹر ہے، اور پاسپا جو ہے وہ پاکستان سٹین لیس اسٹیل پائپ مینوفیکچررز ایسوسی ایشن جو ہے وہ کم و بیش 800 850 لوگوں کی ایسوسی ایشن ہے. میں ان 2 ایسوسی ایشن کے اینڈ سے، ان 2 ایسوسی ایشن کا اسپیکر سمجھ لیں مجھے، ان کے اینڈ سے یہ ضرور کہہ سکتا ہوں کہ اگر گورنمنٹ کسی قسم کا بھی کوئی بھی اقدام کرتی ہے، ہم ہر لحاظ سے ہم اپنی روٹی چھوڑ کے ان کو روٹی پہنچانے کو تیار ہیں. ہمیں بہت تکلیف ہے، اور میں یہ بات صرف کہنے کی حد تک نہیں، عملی طور پہ یہ بات آپ کو کہہ رہا ہوں کہ ہمیں بہت تکلیف ہے. ہم اپنے گھروں کو چھوڑ کے ان کے گھروں کے اندر چیزوں کو پہنچانے کے لیے تیار ہیں، لیکن گورنمنٹ کچھ کرے، گورنمنٹ کوئی اقدام کرے. بزنس مین کمیونٹی ہر وقت اس طرح کے کاموں کے لیے تیار ہوتی ہے. آپ کوئی بھی مسئلہ دیکھ لیں، وہ انٹرنل ہو یا ایکسٹرنل ہو، جب بھی کہیں پہ ہمیں آواز دی گئی ہے ہم شانہ بشانہ کھڑے ہوئے ہیں. اور میں کہتا ہوں کہ جتنا گورنمنٹ کرتی ہے اتنا ہی ایکولی بزنس مین کمیونٹی کرتی ہے. اور میں نہیں سمجھتا کہ صرف یہ 2 ایسوسی ایشنز، جتنی بھی ایسوسی ایشنز پورے پاکستان کے اندر ہیں، ایف پی سی سی آئی سے رجسٹرڈ ہیں، جو بھی ہیں، ایل سی سی آئی سے رجسٹرڈ ہیں، کسی بھی چیمبرز کے ساتھ منسلک ہیں یا نہیں ہیں، سب تیار ہیں. میری جتنا حلقہ احباب ہے، چھوٹا ہے بڑا ہے، جتنا بھی حلقہ احباب ہے وہ تیار ہے یہ کام کرنے کو، لیکن ہمیں پتہ ہی نہیں کہ ہم نے کرنا کدھر ہے. بلکہ اس پہ تو میں خراج تحسین پیش کرتا ہوں جی فیضان مدینہ والوں کو، کہ انہوں نے وہاں پر امداد پہنچائی، بے شک کسی بھی اینڈ سے پہنچائی امداد. اور جو بھی کوشش کر رہے ہیں، پانی، اب آپ اندازہ لگائیں کہ وہاں پانی بھی نہیں، خوراک تو دور کی بات ہے، پانی بند کر دیا. اتنا بڑا ظلم ہے جس کا حساب کوئی نہیں ہے. افسوس، صد افسوس کے جو ہو رہا ہے، اور ہم سوائے بات کرنے کے کچھ بھی نہیں کر سکتے. ہم اپنی روٹی چھوڑ کر غزہ کے فلسطینی مسلمان بھائیوں کے لیے خوراک، ادویات اور ان کو بنیادی ضروریات بھجوانے کے لیے تیار ہیں. یہ جذبات ہیں اسی ممبر دروگا والا انڈسٹریل اونرز ایسوسی ایشن و نائب صدر پاکستان سٹین لیس اسٹیل پائپ
مینوفیکچرر ایسوسیشن جناب رمیز دیوان صاحب کے، جنہوں نے نہایت درد دل کے ساتھ حکومت پاکستان سے یہ مطالبہ کیا کہ حکومت غزہ کے لیے، فلسطین کے لیے امداد کھولے، ہم اپنا بھرپور حصہ ملانے کے لیے تیار ہیں۔ آج کے اس سیشن کا ہم یہیں پہ اختتام کرتے ہیں۔ عبدالحنان چودھری کو دیجیے اجازت، اللہ نگہبان۔